یہ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ وارنٹ میں بتایا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بار بار طلب کیا گیا الیکشن کمیشن میں، جہاں پر وہ حاضر نہیں ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ وارنٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کی توہین کی ہے اور انہیں فوری طور پر گرفتار کر کے حاضر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان کا سپاہی ایک اور ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ دنوں عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو KPK کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا، تو اس کے بعد رات گئے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ اصل میں علی امین صاحب ایسی دھڑلے والی شخصیت ہیں کہ یہ حق و سچ پر ڈٹ جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں، یہ اپنے مخالفین سے ڈرتے بھی نہیں، اور یہ ایسی شخصیت ہیں کہ وزیر اعلیٰ کا منصب بخوبی اچھے طریقے سے یہ نبھا سکتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 سال میں ہونے والی کرپشن، ظلم اور بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور خاص طور پر پولیس کی جانب سے عام عوام پر کیا گیا ظلم، اس کا حساب علی امین گنڈاپور نے لینا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے قانون سے باہر نکل کر فیصلے کیے اور اشرافیہ کو نوازا، ان سب کا حساب بھی علی امین گنڈاپور نے لینا ہے۔ حکومت کو یہ برداشت نہیں ہو رہا، اگر کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تو سچ ہوگا۔ اس وجہ سے علی امین کے وارنٹ گرفتاری جاری کروائے گئے۔ آپ کو یاد کرواؤں کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف درخواست راجہ ذوالقرنین نے 2021 کے الیکشن کے دوران دائر کی تھی، جس کا ان کو اب یاد آیا جب عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو KPK کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی کا کیس ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری کر دیا گیا، جس میں علی امین گنڈاپور کو 28 فروری کو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت جاری کی۔ اور یہ کتنے گندے لوگ ہیں کہ پہلے انہوں نے NA 121 سے جیتے ہوئے وسیم قادر کو ڈرا دھمکا کر اور اس کی فیملی کو تھریٹ کر کے اس کے بیوی بچوں کو اٹھانے اور ان کو زد و کوب کرنے اور ان کو ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی دھمکیاں دینے کے بعد نون لیگ میں شامل کروایا۔ اگر نون لیگ میں ذرا بھی غیرت بچی ہے تو مولانا فضل الرحمان کی طرح اپوزیشن میں بیٹھ جائے، ورنہ یہ نون لیگ کی آخری حکومت بننے والی ہے۔ زرداری بہت سمجھدار ہے، وہ حکومت بنانے میں نون لیگ کا ساتھ تو دے رہا ہے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بن رہا، تاکہ کل کو جب یہ حکومت معیشت کی مزید تباہی کا باعث بنے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی میں گندی نہیں ہوگی، جبکہ دوسری طرف چاروں صوبوں کے گورنر، سینٹ کا چیئرمین اور سپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے لیے یہ عہدے مانگ لیے ہیں۔ نون لیگ اب نہ مرتی ہے نہ جیتی ہے، اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا بھی ہے کہ حکومت بناؤ۔ اب شہباز شریف صاحب وہی پچھلے 16 ماہ کی طرح اس ملک کا بیڑا غرق کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کوئی اچھا حکمران آئے۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔